دوستو ایک بزرگ نے سوال پوچھا کہ بیٹا میری عمر 70 سال ہو گئی ہے اور گھٹنوں میں شدید درد ہے۔ میں مجبوری میں کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتا ہوں، لیکن جب لوگ مسجد میں مجھے ٹوکتے ہیں تو ڈر لگتا ہے کہ کہیں میری زندگی بھر کی کمائی یہ بڑھاپے کی عبادت ضائع نہ ہو رہی ہو۔ دوستو یہ صرف ان بزرگ کا سوال نہیں ہے، بلکہ آج ہماری ہر دوسرے گھر اور ہر مسجد کا ایک بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کرسی پر نماز پڑھنے کے کچھ ایسے اصول ہیں جو اگر غلط ہو جائیں تو نماز سرے سے ہوتی ہی نہیں؟ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کے تمام پریشان کن سوالوں کے جواب دیں گے، جیسے کہ سوال نمبر 1، کیا کرسی کو صف کے اندر رکھنا چاہیے یا کونے میں؟ سوال نمبر 2، کرسی کے پائے کہاں ہونے چاہیے تاکہ پیچھے والے نمازی کو تکلیف نہ ہو؟ سوال نمبر 3، کہ اگر کوئی کھڑا ہو سکتا ہے لیکن سجدہ نہیں کر سکتا تو کیا وہ شروع سے ہی کرسی پر بیٹھ سکتا ہے؟ اور سوال نمبر 4، کیا کرسی کے آگے میز یا تختہ رکھ کر اس پر ماتھا ٹیکنا جائز ہے یا جہالت ہے؟ بھائیو، یہ ویڈیو آپ کی زندگی کی سب سے اہم ویڈیو ثابت ہونے والی ہے، کیونکہ ہم نے قرآن و سنت کی روشنی اور جدید علماء اکرام کے مفتائی فتاوی کے مطابق 5 ایسے ضروری اور نہایت ہی اہم پوائنٹ ترتیب دیے ہیں جن کو سمجھنا ہر نمازی کے لیے فرض کے درجے میں ضروری ہے۔ اگر آپ نے ان میں سے ایک بھی غلطی کی تو آپ کی برسوں کی محنت خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ لیکن دوستو، ان 5 سب سے ضروری اور اہم پوائنٹس میں تیسرا اور چوتھا پوائنٹ وہ ہے جس میں 90% نمازی نادانی میں سخت گناہ کار ہو جاتے ہیں۔ وہ غلطی کیا ہے جو آپ کے پڑوسی نمازی کی نماز کو بھی خراب کر دیتی ہے؟ وہ میں آپ کو ویڈیو کے درمیان میں بتاؤں گا، اسے مس مت کیجیے گا، کیونکہ یہ آپ کے پورے محلے کی نمازوں کا معاملہ ہے۔ تو چلیے پہلے پوائنٹ سے آغاز کرتے ہیں کہ اسلام میں معذوری کی حالت میں نماز کا اصل حکم کیا ہے۔ بھائیو، پہلے پوائنٹ کی تفصیل میں جانے سے پہلے ایک لمحے کے لیے رکیں اور اپنے گرد و نواح کا جائزہ لیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہم سالہ سال ایک طریقے پر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم اللہ کو راضی کر رہے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ ہم صرف ایک ورزش کر رہے ہوں۔ نماز کی مثال دوستو ایک ایسے تالے کی ہے جس پر چابی کے دندان بالکل درست ہونے چاہیے۔ اگر ایک بھی کٹ غلط ہو تو تالا نہیں کھلے گا۔ بالکل اسی طرح کرسی پر نماز پڑھنے کے یہ جو 5 پوائنٹس میں بتانے لگا ہوں، یہ اس تالے کے وہ دندان ہیں جن میں سے ایک بھی غلط ہوا تو وہ 70 سال کی عبادت، وہ تہجد، وہ آنسو، سب کے سب ایک تکنیکی غلطی کی نظر ہو سکتے ہیں۔ آج کل ہماری مسجدوں میں کرسیوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، لیکن علم کم ہوتا جا رہا ہے۔ ہم نے کرسی کو ایک فرنیچر سمجھ لیا ہے، جبکہ یہ اللہ کے حضور کھڑے ہونے کا ایک متبادل راستہ ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ ایک ایسی کون سی خاموش غلطی ہے جو آپ کرسی پر بیٹھ کر کرتے ہیں اور آپ کے برابر میں کھڑا ہوا تندرست نمازی جو بالکل صحیح نماز پڑھ رہا ہے، اس کی نماز بھی آپ کی وجہ سے خطرے میں پڑ جاتی ہے؟ آپ کی ایک غلطی صرف آپ کو نہیں بلکہ آپ کے ساتھ کھڑے پورے بھائیوں کی جماعت کو متاثر کرتی ہے۔ دوستو، یہ کتنا بڑا بوجھ ہے جو ہم انجانے میں اپنے کندھوں پر اٹھائے پھر رہے ہیں۔ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ یہ ویڈیو آپ کی زندگی کی سب سے اہم ویڈیو ثابت ہونے والی ہے۔ اب اپنے ذہن کو بالکل خالی کر لیں اور ان حقائق کے لیے تیار ہو جائیں جو شاید آپ نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنے ہوں گے۔ دوستو، پہلا پوائنٹ ہے کرسی کی جگہ، کونے میں یا صف کے اندر۔ بھائیو، اب آتے ہیں اپنے پہلے اور سب سے اہم پوائنٹ کی طرف، جس کی وجہ سے اکثر ہماری مسجدوں میں بحث چھڑ جاتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر آپ کرسی پر نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ کرسی ہونی کہاں چاہیے؟ کیا آپ کو بالکل کونے میں جا کر بیٹھنا چاہیے یا باقی نمازیوں کے ساتھ صف کے بیچ میں بیٹھ سکتے ہیں؟ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کرسی ایک اضافی چیز ہے، اس لیے اسے صف سے الگ تھلگ کسی کونے میں ہونا چاہیے تاکہ دوسروں کو تنگی نہ ہو۔ لیکن بھائیو، یہاں ہم ایک بہت بڑی غلطی کر جاتے ہیں۔ اسلام ہمیں جوڑنے کا دین دیتا ہے، توڑنے کا نہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سورہ صف کی آیت نمبر 4 میں فرماتا ہے کہ بے شک اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں صف بستہ ہو کر لڑتے ہیں، گویا وہ ایک سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہے۔ دوستو، اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نماز کی صف میں کوئی بھی دراڑ یا خلا اللہ کو پسند نہیں۔ اب اگر آپ کرسی کو صف سے دور کرنے اور کونے میں رکھتے ہیں تو آپ اس دیوار کا حصہ نہیں رہیں گے۔ فقہ کی مستند کتابوں جیسے فتاوی المگیری میں صاف لکھا ہے کہ صفوں کے درمیان خالی جگہ چھوڑنا مکروہ یعنی ناپسندیدہ ہے،
کیونکہ وہاں شیطان جگہ بنا لیتا ہے۔ اس لیے سچی اور درست بات یہ ہے کہ جہاں تک صف مکمل ہو چکی ہو وہاں کرسی رکھیں۔ آپ اپنی کرسی بالکل اس کے ساتھ رکھیں۔ آپ کو کونے میں جا کر اکیلے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ آپ باقی بھائیوں کے ساتھ مل کر صف کا حصہ بنیں۔ اگر آپ دور بیٹھیں گے تو آپ صف کا تسلسل توڑنے کا گناہ اپنے سر لے لیں گے۔ لیکن بھائیوں، یہاں ایک ایسا موڑ آتا ہے جہاں اکثر نمازی الجھ جاتے ہیں۔ اگر آپ صف کے بیچ میں کرسی رکھ دیں تو آپ کے برابر والے نمازی کو آپ کی وجہ سے تنگی نہیں ہوگی؟ کیا آپ کے کرسی پر بیٹھنے سے صف ٹیڑھی نہیں ہو جائے گی؟ یہ وہ ڈر ہے جو لوگوں کو کونے میں جانے پر مجبور کرتا ہے۔ مگر رکیے، اس تنگی اور صف کے ٹیڑھے ہونے کا حل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایسی پیاری حدیث میں چھپا ہے جو آپ کو حیران کر دے گی۔ وہ طریقہ کیا ہے جس سے آپ صف کے بیچ میں بھی بیٹھیں گے اور کسی دوسرے کو 1 انچ کی تنگی بھی نہیں ہوگی؟ یہ راز میں آپ کو اگلے پوائنٹ میں بتاؤں گا، کیونکہ وہاں ہم کرسی کے پاؤں یعنی ٹانگوں کی اس پوزیشن کی بات کریں گے جو 99% لوگ غلط رکھتے ہیں اور اپنے پیچھے والے نمازی کا سجدہ خراب کر دیتے ہیں۔ دوستو، دوسرا پوائنٹ ہے کہ کرسی کے پائیں کہاں ہوں۔ صف کی سیٹ کا اصل راز کیا ہے؟ بھائیو، پہلے پوائنٹ پہ ہم نے یہ تو سمجھ لیا کہ ہمیں صف کے بیچ پہ بیٹھنا ہے، لیکن اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کرسی رکھے کیسے جائے۔ اگر آپ کرسی کے اگلے پاؤں باقی تمام نمازیوں کے برابر رکھیں گے تو آپ کی کمر صف سے پیچھے نکل جائے گی، اور اگر آپ کرسی کو بہت زیادہ آگے کر دیں گے تو آپ کے پیچھے والے نمازی کو سجدہ کرنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی۔ یہ وہ الجھن ہے جس کی وجہ سے اکثر مسجدوں میں نمازی ایک دوسرے سے ناراض ہوتے ہیں۔ اس الجھن کو دور کرنے کے لیے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو دیکھنا ہوگا جو صفوں کو برابر رکھنے کے بارے میں ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی صفوں کو برابر کرو، کیونکہ صفوں کا برابر کرنا نماز کے قائم کرنے میں سے ہے۔ دوستو، یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 723 ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو صف کیسے برابر ہوتی ہے؟ ہمارے بزرگوں اور فقہا نے بتایا ہے کہ صف کی برابری کا دار و مدار ایڑیوں پر ہوتا ہے، یعنی کہ آپ کے پاؤں کی پچھلی ایڑیاں ایک لائن میں ہونی چاہیے۔ یہی اصول کرسی پر بھی لاگو ہوگا۔ بہت غور سے سنیں، کیونکہ یہاں 90% لوگ غلطی کرتے ہیں۔ جب آپ کرسی پر نماز پڑھیں تو آپ کو اپنی کرسی کے پچھلے 2 پائے یعنی کہ بیک لیگز ان نمازیوں کی ایڑیوں کے برابر رکھنی ہے جو آپ کے دائیں اور بائیں کھڑے ہیں۔ جب آپ کرسی کے پچھلے پائے لائن میں رکھیں گے تو آپ کی کمر اور آپ کا جسم بالکل ویسے ہی صف کے اندر رہے گا جیسے باقی کھڑے ہونے والے نمازیوں کا ہوتا ہے۔ اس طرح نہ تو آپ صف سے باہر نکلیں گے، نہ ہی پیچھے والے نمازی کو تکلیف ہوگی۔ اگر آپ نے کرسی کے اگلے پائے لائن میں رکھے ہیں تو آپ کا جسم صف سے پیچھے ہو جائے گا اور آپ کا یہ عمل صف کو توڑنے کے زمرے میں آ جائے گا، جس سے آپ کے ساتھ والے نمازیوں کی نماز بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ لیکن بھائیو، بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ ایک اور بہت بڑی غلط فہمی ہے جو ہمارے ذہنوں میں گر کر چکی ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں چونکہ وہ سجدہ زمین پر نہیں کر سکتے، اس لیے انہیں شروع سے لے کر آخر تک کرسی پر ہی جمے رہنا چاہیے۔ کیا یہ سچ ہے؟ کیا وہ شخص جو تھوڑی دیر کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے، اس کا شروع سے کرسی پر بیٹھ جانا اس کی نماز کو برباد کر سکتا ہے؟ دوستو، یہ وہ تیسرا پوائنٹ ہے جو آپ کے ہوش اڑا دے گا، کیونکہ اس میں ہم قیام یعنی کھڑے ہونے کی اس اہمیت پر بات کریں گے جس کا ذکر قرآن میں بار بار آتا ہے۔ کہ آپ کی تھوڑی سی سستی آپ کے فرض کے ضائع کر رہی ہے؟ یہ ہم جانیں گے اگلے پوائنٹ میں۔ اس سے بالکل بھی مس مت کیجیے گا، کیونکہ یہ آپ کی پوری عمر کی نمازوں کا معاملہ ہے۔ دوستو، تیسرا پوائنٹ ہے کہ کیا شروع سے بیٹھنا جائز ہے؟ قیام کا وہ فرض جو ہم بھول گئے ہیں۔ تو بھائیو، اب جو بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں اسے بہت دل لگا کر سنیے گا، کیونکہ یہ آپ کی محنت اور نیت کے قبول ہونے کا معاملہ ہے۔ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ جیسے ہی کوئی بزرگ یا گھٹنوں کے درد کا مریض مسجد میں آتا ہے وہ سیدھا کرسی پر بیٹھ جاتا ہے اور اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کر دیتا ہے۔ بظاہر یہ ایک چھوٹی سی بات لگتی ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ کے اندر تھوڑی دیر کھڑے ہونے کی طاقت ہے اور پھر بھی آپ بیٹھ کر نماز شروع کرتے ہیں تو آپ کی نماز سرے سے ہوگی ہی نہیں۔ دین اسلام میں نماز کے اندر قیام یعنی کھڑے ہونا ایک فرض ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 238 میں
واضح حکم دیتا ہے، اور اللہ کے حضور ادب کے ساتھ کھڑے رہا کرو۔ اب مسئلہ یہاں آتا ہے کہ ہم میں سے بہت سے بھائی ایسے ہیں جن کے گھٹنوں میں درد تو ہے، جس کی وجہ سے وہ سجدہ نہیں کر سکتے، لیکن وہ اللہ کے فضل سے اتنی ہمت رکھتے ہیں کہ 2 سے 4 منٹ تک کھڑے رہ سکیں۔ فقہا کا ایک بہت بڑا اصول ہے کہ جو فتاوی شامی جیسی مستند کتابوں میں درج ہے، جس شخص کو جتنے فرض پر قدرت ہو اس پر اتنا ادا کرنا لازم ہے۔ یعنی اس کا سادہ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ مسجد تک چل کر آ سکتے ہیں تو آپ نماز کے شروع میں اللہ اکبر کھڑے ہو کر کہنے کے بھی پابند ہیں۔ اگر آپ کھڑے ہو کر ثنا پڑھ سکتے ہیں، فاتح پڑھ سکتے ہیں، تو آپ کو اتنی دیر کھڑے رہنا ہوگا جب آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ درد برداشت سے باہر ہے یا آپ گر جائیں گے، تب اسلام آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ کرسی پر بیٹھ جائیں۔ بغیر کسی ٹھوس مجبوری کے صرف سستی یا آرام کی خاطر شروع سے ہی کرسی پر جم جانا آپ کے اس قیام والے فرض کو ضائع کر دیتا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ ہماری نیتوں کو بھی دیکھتا ہے، ہماری ہمت کو بھی۔ اگر جسم میں جان ہے تو اس وقت تک کھڑے رہیں گے جب تک ہمت جواب نہ دے جائے۔ لیکن بھائیو، یہاں ایک اور بھی بہت بڑا سوال کھڑا ہوتا ہے۔ فرض کرے کہ ایک بندہ کھڑا نہیں ہو سکتا، وہ کرسی پر بیٹھ کر ہی نماز پڑھ رہا ہے۔ اب سجدہ کرتے وقت وہ کیا کرے؟ کیا وہ صرف اشارہ کرے یا اسے اپنے سامنے کوئی میز یا تختہ رکھنا ہوگا جس پر وہ اپنا ماتھا ٹیک سکے؟ دوستو، یہ چوتھا پوائنٹ اتنا چونکا دینے والا ہے کہ اسے سن کر بہت سے لوگوں کو اپنی برسوں کی غلطی کا احساس ہو جائے گا۔ دوستو، چوتھا پوائنٹ ہے سجدے کے لیے تختہ یا میز، حقیقت یا جہالت۔ بھائیو، ہم اس بات پر آتے ہیں جو آج کل ہماری مسجدوں میں ایک فیشن کی طرح پھیل گئی ہے۔ آج کل ہماری مسجدوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سی کرسیوں کے آگے ایک چھوٹا سا لکڑی کا تختہ یا ڈیسک لگا ہوتا ہے، یا کچھ لوگ اپنے سامنے ایک میز رکھ لیتے ہیں تاکہ سجدہ کرتے وقت اس پر ماتھا ٹیک سکیں۔ بظاہر یہ لگتا ہے کہ ہم سجدے کی جگہ تلاش کر رہے ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ شرعی طور پر اس کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ عمل ہماری نماز کو مشکوک بنا سکتا ہے؟ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی صحابہ کرام معذوری کی حالت میں نماز پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بیمار صحابی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ صحابی سجدہ کرنے کے لیے اپنے سامنے ایک تکیہ رکھ کر اس پر ماتھا ٹیک رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ تکیہ ہٹا دیا۔ پھر انہوں نے ایک لکڑی کا تختہ رکھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بھی ہٹا دیا، اور ایک ایسی بات ارشاد فرمائی جو ہم سب کے لیے ماشل راہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم زمین پر سجدہ کر سکتے ہو تو کرو، ورنہ اشارے سے یعنی ہوا میں سجدہ کرو۔ اپنے سجدے کے اشارے کو رکوع کے اشارے سے تھوڑا نیچے رکھو۔ دوستو، اس حدیث مبارکہ سے یہ بات بالکل صاف ہوتی ہے کہ اسلام نے ہم پر کوئی سختی نہیں ڈالی۔ اگر آپ زمین پر سجدہ نہیں کر سکتے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اشارہ کرنے کی رعایت دے دی ہے۔ اپنے سامنے زبردستی کوئی میز، کرسی یا لکڑی کا تختہ رکھ کر اس پر ماتھا ٹیکنا سنت کے خلاف ہے۔ فقہا کی مشہور کتاب مراقی الفلاح میں بھی یہ لکھا ہے کہ ایسی کسی چیز پر ماتھا ٹیکنا مکروہ یعنی ناپسندیدہ ہے، کیونکہ اس کی کوئی اصل نہیں۔ سجدہ تو اللہ کے سامنے عاجزی کا نام ہے، اور وہ عاجزی آپ کے جھکنے سے ثابت ہو رہی ہے۔ جب آپ ہوا میں اشارہ کرتے ہیں تو وہ اللہ کے ہاں قبول ہے، اس لیے کسی لکڑی کے سہارے کی ضرورت نہیں۔ بھائیو، یہاں رک کر ذرا ایک عملی مثال پر غور کرتے ہیں تاکہ آپ کو اس بات کی سنگینی کا اندازہ ہو سکے۔ تصور کریں، ایک مسجد میں 2 شخص کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ ایک شخص وہ ہے جس نے سنت کے مطابق صرف اشارہ کیا، اور دوسرا وہ ہے جس نے اپنے سامنے ایک اونچی میز یا لکڑی کا تختہ رکھا ہو اور وہ ماتھا ٹیکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بظاہر دیکھنے میں تو شاید وہ دوسرا شخص زیادہ محنت کرتا نظر آ رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ ایک بہت بڑی مشکل میں پھنس رہا ہے۔ وہ مشکل کیا ہے؟ جب آپ اپنے سامنے کوئی میز یا تختہ رکھتے ہیں تو آپ کا پورا ذہن اور توجہ اس بات پر لگی ہوتی ہے کہ میرا ماتھا اس تختے کے عین درمیان میں لگے۔ آپ کا ارتکاز یعنی فوکس اللہ کی یاد سے ہٹ کر اس لکڑی کے ٹکڑے پر آ جاتا ہے۔ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ایک طرح کا تکلف ہے؟ اسلام میں عبادت کو سادہ رکھا گیا ہے تاکہ آپ کا دل اللہ سے جڑا رہے۔ ایک اور باریک نکتہ یہ ہے کہ جب آپ میز پر ماتھا ٹیکتے ہیں تو آپ کا جسم ایک غیر فطری
پوزیشن میں آ جاتا ہے، آپ کے کندھے کھنچ جاتے ہیں اور آپ کی کمر پر دباؤ پڑتا ہے۔ سنت نبوی میں جو اشارے کا حکم ہے، اس میں ایک عجیب سکون بھی ہے۔ اس میں آپ کو کسی چیز کا محتاج نہیں کیا گیا۔ آپ جہاں بھی ہوں، چاہے گھر میں ہیں، چاہے سفر میں ہیں، چاہے ہسپتال میں ہیں، آپ کو سجدے کے لیے کسی فرنیچر کی تلاش نہیں کرنی پڑتی۔ آج کل ہم نے یہ جو کرسیوں کے آگے تختے لگا لیے ہیں، یہ دراصل ایک غلط رواج کی شکل اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اس لکڑی پر سر رکھے بغیر سجدہ ہوتا ہی نہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو آپ کی پیشانی کی رگڑ نہیں، آپ کے دل کا جھکاؤ چاہیے۔ یاد رکھیے، اگر آپ اس میز کے چکر میں پڑے رہے تو آپ کا یہ عمل آپ کی نماز کی روح کو زخمی کر دے گا۔ یہ وہ فرق ہے جو ایک سنت والے نمازی اور ایک رسم والے نمازی میں ہوتا ہے۔ لیکن بھائیو، یہاں ایک بہت باریک اور خطرناک بات یہ ہے جو ہم سب نظر انداز کر دیتے ہیں۔ فرض کریں کہ آپ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن نماز ختم کرنے کے بعد آپ کا ایک چھوٹا سا عمل آپ کی ساری محنت پر پانی پھیر دیتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سی آخری غلطی ہے جو سائنسی اور شرعی دونوں لحاظ سے آپ کے جسم اور آپ کی عبادت کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے؟ یہ ہمارا 5واں اور آخری پوائنٹ ہوگا جو اس پوری ویڈیو کا نچوڑ ہے۔ اگر آپ نے یہ نہ سمجھا تو شاید آپ کی آنے والی نمازیں بھی ان 4 پوائنٹس کے باوجود ادھوری رہ جائیں گی۔ اس آخری راز کو جاننے کے لیے ساتھ رہیے گا، کیونکہ یہ بات آپ کو کوئی دوسرا نہیں بتائے گا، اور میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں۔ دوستو، 5واں پوائنٹ ہے تلافی کی راہ، سائنسی حکمت اور شرعی سکون۔ بھائیو، ہم نے اب تک وہ 4 بڑی غلطیاں جان لیں جو ہماری نمازوں میں رکاوٹ بن سکتی ہے، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو برسوں سے ان غلطیوں کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، وہ کیا کریں؟ دوستو، سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ بہت غفور و رحیم ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 286 میں فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اگر آپ نے اب تک ناواقفیت یا علم نہ ہونے کی وجہ سے کوئی غلطی کی ہے تو سچے دل سے توبہ کریں، آج ہی صحیح طریقے پر عمل شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نیتوں کا حال جانتا ہے۔ دوسری اہم بات جو سائنسی لحاظ سے ثابت بھی ہو چکی ہے، وہ یہ ہے کہ جب آپ کرسی پر بیٹھ کر اشارے سے سجدہ کرتے ہیں تو آپ کی کمر اور گردن کا جھکاؤ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اگر آپ زبردستی بہت زیادہ جھکنے کی کوشش کریں گے تو آپ کے مہروں یعنی کندھوں پر دباؤ پڑے گا، جو درد کو مزید بڑھا سکتا ہے۔ بھائیو، ذرا اس بات کی سائنسی گہرائی کو سمجھیں۔ انسانی ریڑھ کی ہڈی یعنی ہماری کمر کے مہروں کی بناوٹ ایسی ہے کہ جب ہم قدرتی طور پر جھکتے ہیں تو بوجھ پوری کمر پر برابر تقسیم ہوتا ہے، لیکن جب آپ کرسی پر بیٹھ کر زبردستی کسی میز تک پہنچنے کے لیے آگے کو بہت زیادہ کھینچتے ہیں تو آپ کے مہروں پر دباؤ اپنی حد پار کر جاتا ہے۔ 14 اور 15 ڈاکٹرز اور فزیوتھراپسٹ بتاتے ہیں کہ عمر کے اس حصے میں جب ہڈیاں پہلے ہی کمزور ہوتی ہیں، ایسا غیر ضروری جھکاؤ مہروں کے درمیان موجود ڈسک کو سلپ کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں رعایت دی ہے کہ سجدے کا اشارہ رکوع سے تھوڑا نیچے رکھو، اس میں اتنی بڑی حکمت عملی چھپی ہے کہ آپ کا جسم کسی بھی قسم کے بڑے خطرے سے بچا رہتا ہے۔ اسلام کا ہر حکم انسانی فطرت کے عین مطابق ہے۔ اگر آپ اللہ کے بتائے ہوئے آسان طریقے کو چھوڑ کر اپنے لیے مشکل راستہ چنیں گے تو آپ نہ صرف سنت سے دور ہوں گے بلکہ اپنے جسم کو بھی ہسپتال کی دہلیز تک لے جائیں گے۔ اس لیے اپنی نماز کو سادہ بنائیں، سنت کی برکتوں سے اپنے جسم کو شفا دیں۔ اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس نے آپ کو صرف تھوڑا سا جھکنے کا حکم دیا ہے تاکہ آپ کا جسم بھی محفوظ رہے اور آپ کا سجدہ بھی مکمل ہو جائے۔ یاد رکھیں، نماز جسمانی ورزش نہیں بلکہ یہ روح کا اللہ سے تعلق ہے۔ اگر آپ کا جسم معذور ہے تو کوئی بات نہیں، آپ کا دل تو معذور نہیں۔ اپنی آواز میں عاجزی، اپنے دل میں اللہ کا خوف اور اپنے طریقے میں سنت کی پیروی لائیں، پھر دیکھیں وہی کرسی آپ کے لیے جنت کا راستہ کیسے بنتی ہے۔ بھائیو، آج ہم نے کرسی پر نماز کے ان 5 نازک پہلوؤں کو سمجھا جن پر ہماری برسوں کی محنت کا دار و مدار شامل حال ہے۔ یاد رکھیں، دین سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے
اور غلطی کی اصلاح کرنا بہادری کی علامت ہے۔ اگر آج تک ہم سے نادانی میں کوئی کمی رہ گئی تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ توبہ کے دروازے ہمیشہ کھلے رکھتا ہے۔ دوستو، یہ ویڈیو صرف ایک پیغام نہیں بلکہ ایک امانت ہے۔ اگر آپ کے خاندان میں، آپ کے دوستوں میں یا آپ کے محلے میں، مسجد میں کوئی بھی ایسا بزرگ یا جوان ہے جو کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے، تو یہ ویڈیو ان تک پہنچانا اب آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا ایک شیئر کسی کی نماز کو ضائع ہونے سے بچا لے۔ اگر آپ کو ہماری یہ علمی اور تحقیقی کاوش پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ دین اور حکمت سے بری ایسے ہی مستند ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ دوستو، ہمیں نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کیا آپ کو ان میں سے کسی بھی پوائنٹ کا پہلے علم تھا یا نہیں۔ آپ کی رائے ہمارے لیے ایک بہت اہم ہے۔ اگلی ویڈیو میں ہم ایک اور ایسے احساس اور اہم موضوع پر بات کریں گے جس کا تعلق آپ کی روزمرہ زندگی اور آخرت سے ہے۔ تب تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ تعالی آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ ایک بار کومنٹ سیکشن میں الحمدللہ لکھ کر اللہ کا شکر کریں۔ اللہ تیرا شکر ہے تو نے زندگی میں اس غلطی کو سدھارنے کا موقع عطا فرمایا۔